السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے اور دعا گو کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، پلیز کنفرم کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کر کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا درس 112 ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم سورہ آل عمران کی آیا 21 سے لے کے 27 تک کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ دعا کرتی ہوں پھر آغاز کرتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وہدی قیما وایمانا دائما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ درس کا آغاز لفظی ترجمے سے کرتے ہیں۔ آیاز اسکرین پر بھی آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مصحف اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ تو لفظی ترجمہ، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یکفرون وہ کافر ہوئے، بھی آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے، یا انکار کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، انہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا۔ یقتلون اور مار ڈالتے ہیں، النبیین پیغمبروں کو، نبیوں کو، بغیر حق نہ حق۔ وَيَقْتُلُونَ اور مار ڈالتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو، یأمرون حکم کرتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے۔ فبشرہم پس خوشخبری دے دیجئے یا پس خبر دے ان کو، بعذاب عذاب کا، علیم دردناک، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں کہ، حابطات ناپید ہو گئے یا ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد دینے والا۔ علم کیا نہیں، تارا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو کہ، اوتو دیے گئے ہیں، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعون بلائے جاتے ہیں وہ، الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، لیحکم تاکہ حکم کریں یا فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا پھر جاتا ہے، فریق ایک فرقہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ، یا حالانکہ وہ، موردون منہ پھیرنے والے ہیں۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس واسطے ہے کہ، قالوا انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی نہ ہمیں، النار آگ، الا مگر، یا پھر اس کا ترجمہ جیسے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نفی کے بعد الا آتا ہے تو اس کا آپ حسر کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ہمیں آگ صرف چھوئے گی، ایامن دن، معدودات گنے ہوئے، یعنی ہمیں آگ صرف گنتی کے دنوں کے لیے ہی چھوئے گی۔ وغرہم اور فریب دیا ان کو، فی دینہم ان کے دین میں، ما کہ جو، کانو تھے وہ، یفترون افطرا یا باندھ لیتے تھے، فکیف پس کیوں کر ہوگا، اذا جب، یا پر کیسے ہوگا جب، یا اس وقت کیا حال ہوگا، اذا جب، جمعنا ہم جمع کریں گے، ہم انہیں، لیومن ایک دن میں، کہ لا نہیں ہے، ریبہ کسی طرح کا شک، فی اس میں، ووفیت اور پورا
پورا دیا جائے گا۔ کلو نفسن، ہر جی کو، ہر جان کو، ماں جو کچھ کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہم یا اللہ، مالک الملکی ملک کے مالک یا بادشاہی کے مالک، تو تی تو دیتا ہے الملکہ ملک یا بادشاہی، من جس کو تشاء تو چاہے، و تنزع اور چھین لیتا ہے الملکہ ملک یا بادشاہی، ممن اس سے جو، اس سے جس سے تشاء تو چاہے، و تو اور تو عزت دیتا ہے ما تشاء جس کو تو چاہے، و تو ذل اور ذلت دیتا ہے تو ما تشاء جس کو تو چاہے۔ بیدک الخیر، بیدک تیرے ہاتھ میں ہے الخیر خیر، انکا بے شک تو، علی پر اوپر، کلی ہر شیء چیز کے قدیر قادر ہے۔ تولج تو داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج اور تو نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج اور تو نکالتا ہے المیت مردے کو، من الحی زندہ سے، ترزق اور تو رزق دیتا ہے ما تشاء جس کو تو چاہے، بغیر حساب بے شمار یا بغیر حساب کے۔ تو یہ ہماری آج کی آیات، لفظی ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، اب ان کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور قتل کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، بس ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان لوگوں کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو دوزخ کی آگ مگر چند گنے ہوئے دنوں کے لیے، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ بس کیسے ہوگا ان کا حال جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے اس دن میں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار یا بے حساب رزق بخشتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی تھوڑی ڈیٹیل انشاءاللہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ہٹ درمی کا ذکر کیا تھا کہ اہل کتاب نے دین میں اختلاف نہیں کیا، بلکہ علم آ جانے کے بعد محض سرکشی، حسد، عناد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے جاہ و مال، ریاست اور اقتدار کی خاطر دین حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ بھی بیان ہوا کہ جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کے سچے دین کو مان لے، صحیح عقیدہ اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ ان آیات میں بھی اہل کتاب کا ہی ذکر ہے، تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اب کفر کی کئی ایک قسمیں ہیں، کفر انکار سے بھی ہوتا ہے، شک اور تردد سے بھی کفر لازم آتا ہے، اور ایک عملی کفر ہے، اسی طرح نفاق کا کفر ہے، مگر سب سے بڑا کفر اللہ کی آیات اور اس کے احکام کو تسلیم نہ کرنے کا نام ہے۔ احکام الہی کا منکر مکمل کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کفر والی بیماری مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب میں بھی سرایت کر چکی تھی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کا ذکر فرمایا ہے۔
اہل کتاب کی دوسری خطرناک بیماری کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہود و نصارہ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تکفیر آیات اللہ اور قتل انبیاء کی بیماری انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے۔ جس طرح انہوں نے انبیاء کو نہ قتل کیا، حضور علیہ السلام کے زمانے کے اہل کتاب بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ جو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ بھی چونکہ اپنے اسلاف کی حرکتوں سے بیزار نہیں تھے، اس لیے ان کی طرف بھی قتل کا اسناد کیا گیا ہے۔ حالانکہ جن یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا تھا وہ تو قاتل تھے ہی، اور یہ جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ بھی ان کی ان حرکتوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس سے بیزار نہیں تھے، تو اس لیے بھی ان کو بھی یہی کہا گیا کہ انہوں نے قتل کیا، اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو ایسے حضرات کو قتل کرتے رہے اصل میں۔ اور پھر جو ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے انصاف کا حکم کیا لوگوں کو، ان کو بھی قتل کیا، انبیاء کو بھی قتل کیا اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو انصاف کا حکم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، ان سے کوئی بعید نہیں کہ ان کے امتیوں کو قتل کریں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں تو ان انبیاء کے جو امتی ہوں گے، جو حق بات کی تعلیم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیا۔ اس دور میں بھی لوگ اہل حق اور اہل عدل کے قتل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں فرمایا آگے کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا من قتل نبیا، جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، او قتلہ نبی، یا وہ بڑا مجرم ہوگا جسے اللہ کا نبی قتل کر دے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی ہستی کو قتل کرنا بلا شبہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا، اور جس کو نبی قتل کر دے وہ یقیناً بہت بڑا مجرم ہوگا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ خرچ یہ کہ نبی کا قاتل یا نبی کا مقتول دونوں بڑے مجرموں میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو قتل ناحق اس قدر بری چیز ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے صرف ایک دن میں اللہ کے 43 نبیوں کو قتل کیا۔ وہ لوگوں کو اچھی بات بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، مگر مشتعل ہو کر لوگ انبیاء کو ہی قتل کر دیتے تھے کیونکہ حق بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ انبیاء کے قتل کے بعد کچھ نیک لوگ آگے آئے، انہوں نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کیا، لوگوں کو تان ملامت کی کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا، تو یعنی ان کو تانا دیا، ملامت کی کہ تم لوگوں نے غلط کام کیا، اللہ کے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان بدبختوں نے اسی دن پچھلے پہر 112 یا 170 نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ ان کا ایک دن کا کارنامہ تھا۔ اسی چیز کی طرف اللہ پاک نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ قسط قاف سین پا مادہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور اس سے مراد عام طور پر انصاف لیا جاتا ہے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، تو کہہ دے کہ میرے رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا۔ پھر سورہ رحمان میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی کسی کے تول میں خرابی نہ کرو، ناپ تول میں انصاف قائم کرو۔ انصاف کا قیام انسانیت کی ایک بنیادی صفت ہے۔ پہلے آیت گزر چکی ہے پیچھے، قائمًا بالقسط، اللہ تعالیٰ خود بھی انصاف کرتا ہے اور دوسروں کو بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما، یعنی اے بنی آدم میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم حرام ہے۔ فلا تظالموا، بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس بہت سے حکم کے باوجود اہل کتاب کا شیوا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے جو انصاف کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خیبر کے یہودیوں نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا تھا، آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں بھی بنو نذیر اور بنو
قینقاع کی بستی میں آپ کے خلاف سازش کی گئی کہ آپ کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر سے پتھر گرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دی اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کی یہ خصلت بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور حق اور انصاف کے داعیان کو قتل کرتے ہیں۔ قسط اور عدل ہم معنی الفاظ ہیں جو ظلم کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ عدل کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ ایک اور جگہ فرمایا عیدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ عدل کرو جو کہ تقوی سے قریب تر ہے۔ تو عدل اور قسط کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں عقیدہ بھی داخل ہے، یعنی ایمان اور توحید پر قائم رہو۔ عدل کا لفظ کفر اور شرک کے الٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو پاک رکھو، آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو کا خیال رکھو، یہ سب قسطوں میں داخل ہے۔ فرمایا انبیاء کے قاتلوں اور حق اور انصاف کے دشمنوں کے متعلق پھر یہ حکم کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں پر خوشخبری کا لفظ تحکم کے طور پر آیا، مقصد یہ کہ ایسے لوگوں پر واضح کر دیجیے کہ تمہارا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا۔ ایسے لوگ دنیا میں گھاس پھوس کی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ وہ نسلاً بعد نسلاً دنیا میں قائم رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ یزید کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ خاندان سادات کا مکمل خاتمہ چاہتا تھا، صرف ایک فرد بیمار ہو جانے کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ وہ بھی تلوار کی زد میں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک فرد سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل کو کس طرح چلایا۔ آج جگہ جگہ حسینی موجود ہے، برخلاف اس کے یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا، آگے کوئی نسل نہ چل سکی۔ خود بائبل میں لکھا ہے کہ اہل بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگ تجھے مٹانا چاہتے ہیں مگر میں تیری اولاد کو ریت کے ذرات سے زیادہ پھیلاؤں گا۔ ظالم کچھ چاہتا ہے مگر اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے فرمایا ظالموں کی سزا دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر خوشخبری تو دیکھیے لفظ ہم عام فہم کیا ہے ہمارے لیے کہ آرام اور راحت اور نعمت کی ہوتی ہے نا خوشخبری کسی اچھی چیز کی، لیکن عذاب علیم کے ساتھ جو بشیر فرمایا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی حرکتوں کو ذریعہ عذاب سمجھنے کی بجائے اچھی چیز سمجھتے تھے۔ ایک تو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو غلط نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اچھی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں اور مغفرت اور نجات آخرت کی امید رکھتے تھے۔ یعنی اتنی غلط حرکتوں کے باوجود امید یہ رکھتے تھے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمیں نجات مل جائے گی، تو لہٰذا ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو ابن جریر ابی حاتم کے حوالے سے ابو عبیدہ بن جراح سے نقل کیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کن لوگوں کو ہوگا؟ تو جیسے ابھی میں نے بتایا تو آپ سے سب نے فرمایا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر بتایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت 43 نبیوں کا قتل کیا، ان کو منع کرنے کے لیے 170 افراد کھڑے ہو گئے جو بنی اسرائیل کی عبادت گزاروں میں سے تھے، تو انہوں نے ان قاتلین کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا، تو دن کے آخری حصے میں وہ سب بھی قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر کر کے ان کو عذاب کی خوشخبری دی ہے۔ پھر فرمایا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت ہر دو مقامات پر ضائع ہو گئے۔ دنیا میں کفر و شرک اور ظلم اور عدوان کی بنا پر ان کی نیکی ضائع ہو گئی اور آخرت میں بھی کوئی ثمرہ نہیں ملے گا۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ اہل کتاب کو ان کی خرابیوں کی وجہ سے تنبیہ کرنے کے بعد ان کی ایک اور بری خصلت کا پھر یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ جب انہیں برائیوں سے روک کر کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ خود اپنی کتاب سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے احکام ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، مگر وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، وہم معرضون، اور
وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے دعوت الی کتاب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مفسرین کرام فرماتے کہ گرچہ وہ لوگ مکمل تورات اور انجیل کے حاملین ہونے کے دعوے دار تھے، مگر یہاں پر نصیباً من الکتاب یعنی کتاب کا کچھ حصہ فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں کا پوری کتاب پر ایمان ہی نہیں تھا۔ تورات اور انجیل کا کچھ حصہ تو انہوں نے خود ہی ضائع کر دیا تھا، کچھ میں تعریف کر دی، اور باقیہ کچھ حصہ موجود تھا، اگر اس پر بھی ایمان لے آتے تو ہدایت پا جاتے، یعنی کچھ حصہ جو تھا اس پر بھی اگر ایمان لاتے تو ہدایت پا جاتے۔ تورات انجیل میں حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کی بعض نشانیاں موجود تھی، اگر وہ لوگ انہی پر ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیتے تو کوئی جھگڑا باقی نہ رہتا، مگر وہ ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے۔ انجیل کے متعلق خود پادریوں نے تسلیم کیا کہ اس میں 3000 غلطیاں ہیں جو لوگوں نے شامل کر دی ہیں۔ اصل کتاب تو عبرانی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، مگر اب دنیا میں اصل نسخہ کہیں نہیں ملتا۔ اس کی بجائے بائبل میں 4 انجیلیں، اناجیل اربعہ جن کو کہتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان میں سے بھی ہر ایک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یوحنا کچھ کہتا ہے، مرقس کا مضمون کچھ اور ہے، متی اپنی ایک الگ راگنی ہے، اور لوکا کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ ان کے علاوہ 5ویں جو انجیل برنبس ہے، بلکہ مجموعی طور پر تو 120 انجیلوں کی نشاندہی ملتی ہے، مگر ان کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ کچھ تھوڑا بہت اصل موجود ہے جس کے متعلق فرمایا کہ اگر اس پر بھی ایمان لے آتے تو راہ راست کو پا لیتے۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، اگر اس آخری آسمانی کتاب کو ہی تسلیم کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے، مگر یہ بدبخت لوگ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب کے کچھ حصے سے مراد یہاں پر فہم القرآن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مانا لیا جائے تو مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب اللہ کا کچھ فہم عطا کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اللہ کی کتاب کی سمجھ یہ بھی خاص عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ کسی کو دین کی سمجھ عطا کر دے، یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے علاوہ ہمیں کوئی خاص چیز عنایت نہیں کی، سوائے اس کے کہ سفر پر جاتے ہوئے چند احکام آپ نے دیے تھے اور تحریری صورت میں میری تلوار کی میان میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ چند مسائل ہیں جن میں دیت کا مسئلہ اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق چند احکام ہیں۔ تو فرمایا کہ البتہ ایک چیز مجھے خاص طور پر دی گئی ہے، وَأُوتِيَ فَهْمًا، یعنی قرآن کی سمجھ عطا کی گئی ہے، جو کہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور خاص چیز نہیں دی گئی۔ دیکھیے اس مقام پر شیعہ حضرات کے ان عقائد کی بھی نفی ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کے 10 پارے علیحدہ دیے گئے یا کوئی راز کی بات بتلائی گئی جو باقی مسلمانوں کو نہیں معلوم تھی، یہ سب غلط ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کتاب کا فہم عطا کیا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہی ان کے نصیب میں ہے۔ تو فرمایا کہ کتاب اللہ سے اعراض کی وجہ شفاعت سے متعلق ان کا باطل عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ یہودیوں میں یہ باطل عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ وہ صرف اتنے ہی دن کے لیے دوزخ جائیں گے جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد ہمارے بڑے ہمیں چھڑا لیں گے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے کنارے پر وہ کہتے تھے کھڑے ہوں گے، اور جو بھی ختنے والا اسرائیلی ہوگا اسے جہنم میں نہیں گرنے دیں گے، اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ جبری شفاعت والا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہمیں زبردستی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑا لیں گے، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور نصارہ کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو چاہے کرتے پھریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری طرف سے صلیب پر لٹک کر کفارہ ادا کر دیا ہے، ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی دوسرا بھگتے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کوئی کچھ کرے گا وہی بھرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو یہ قطعی واضح مسئلہ ہے، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کسی ایک کا بار دوسرا نہیں اٹھائے گا، گناہگار اپنے گناہ کی سزا خود بھگتے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جس کا گناہ ہوگا اسی کی گردن پر پڑے گا، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اہل کتاب کے باطل عقیدے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ ان کے افطراء نے ان کے دین میں انہیں دھوکہ دیا ہے۔ افطراء سے مراد وہ باطل عقائد ہیں جو انہوں نے خود بخود گھڑ لیے تھے۔
جیسے ابنیت کا عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، شرک کا عقیدہ، جبری سفارش کا عقیدہ یا کفارے کا عقیدہ وغیرہ، یہ سب افطرا میں داخل ہیں۔ اسی طرح صرف 40 روز تک دوزخ میں رہ کر نکل آنے کا عقیدہ بھی یہودیوں کا افطرا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اسی افطرا نے انہیں دھوکے میں رکھا اور وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ افطرا کی بیماری اب مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ اس زمانے میں جس قدر بدعات ہیں سب افطرا میں داخل ہیں۔ قبر پرستی، چڑھاوے چڑھانا، عرس منانا، مردے کا تیسرا، ساتواں اور 40واں کرنا، سب دین میں گڑی ہوئی باتیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح 11ویں کا التزام کرنا، قوالی، خواجہ فرید الدین رحمہ اللہ کے دروازے سے ہر سال گزرنا، کیا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ایسے کاموں کا حکم دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی تو افطرا فی الدین ہے، مگر آج کا مسلمان انہیں کار ثواب سمجھ کر کر رہا ہے۔ اگر مردوں کو اصالِ ثواب مقصود ہے تو سلف صالحین کا طریقہ اختیار کرو، دعا اور استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، نہ کہ بدعات ایجاد کرو۔ تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور آئے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ ہر نیکی اور ہر برائی اس دن سامنے آئے گی۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی پا لے گا۔ اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ محفوظ ہے، وہ مقرر دن پر سب کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس روز کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے باطل عقائد اور باطل اعمال کا ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کا بدلہ تمہیں بہرحال چکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نکلنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور یہ تمہارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوگا، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کر رہے، یہ تو خود جو اعمال کما کے لے کے جاؤ گے اسی کا ہی بدلہ ہوگا۔ اب آگے کی آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں نجران کے وفد کے باطل زوم کے جواب میں نازل ہوئی۔ نجران کے عیسائی خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی آمد کی پیشگوئیاں اور جن کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر وہ محض اس لیے آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ شاہ روم کی طرف سے ان کے جو وظیفے مقرر تھے وہ چھن جاتے تھے۔ مدینہ کی طرف سفر کے دوران پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ان کے جو لاٹ پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے تسلیم کیا تھا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی بعثت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر اسی اقرار کی بنا پر اس کا بھائی قرظ بن علقمہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات نصارہ کے اس باطل زوم کے جواب میں ہے جو انہیں حکومت، جاگیر یا وظیفہ مل رہا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ آج دیکھیے ہم لوگ بھی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے بہت ساری باتیں جو حق کی ہیں نا اس کو چھپا جاتے ہیں، اس کا زبان پہ بھی نہیں لاتے۔ تو یہی ان کا بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو رومی بادشاہ کی طرف سے انہیں جاگیر یا وظیفے مل رہے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کی زبان سے یہ الفاظ کھلوائے کہ سلطنت، مال اور دولت اور جاہ و جلال تو آنی جانی چیز ہے، ہر چیز کا مالک حقیقی تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جسے چاہے کسی مقام کی حکومت عارضی طور پر عطا کر دے اور جس سے چاہے واپس لے لے، اس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ کائنات کے پورے نظام کو چلانے والا وہ خود ہے، اور ہر ذی جان کا رزق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے وافر رزق عطا کرے۔ اچھا، بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان دعائیہ آیات میں اسم اعظم بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے متعلق آتا ہے اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، یعنی جب اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب وہ نام لے کر مالک الملک سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ پورا کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اللہ العظم فی ہاتین الآیتین، یعنی اسم اللہ، اسم اعظم وہ
دو آیتوں میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پیچھے آیت الکرسی میں بھی یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ادھر بھی آئی ہے، پیچھے آیت میں ہم نے پڑھی ہے، یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ کا نام ہے، تو ایک تو اسم اعظم اللہ کو کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ الحی اور قیوم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس آیت میں یہ جو مالک الملک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے، یا تو اللہم ہے، وہ تو اللہ ہی ہے نا، تو اس ساتھ یہ مالک الملک بھی ہے۔ تو بہرحال حدیث میں کئی ایک آیات کے متعلق آتا ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے، اور ایسا ہی سورہ ال عمران کی پہلی آیت جس میں بتا چکی ہوں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے متعلق بھی آتا ہے۔ آج کے درس میں بھی یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہوئی خاص آیت ہوئی، کیونکہ اس میں بھی اسم اعظم ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ قل، آپ اس طرح دعا کریں، آپ کہہ دیجیے، یعنی آپ اس طرح دعا کیجیے، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو جو سلطنت کا مالک حقیقی ہے، کیونکہ دنیا کے ملوک تو عارضی مالک ہے نا، ان کی ملکیت تو چند روزہ ہے، اصلی اور دائمی مالک تو ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تیری یہ خاص صفت ہے کہ تو تل ملک من تشاء، تو سلطنت اور بادشاہی جس کو چاہے عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف تیرے اختیار میں ہے۔ یہ بادشاہ تو اپنے خاص بندوں کے علاوہ آزمائش کے لیے بھی بعض اوقات بڑے بڑے مجرموں اور نافرمانوں کو دے دیتا ہے۔ گزشتہ صورت میں ہم نمرود کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بندہ بننے کی بجائے مغرور ہو گیا تھا۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے، دیکھ لو میرے حکم سے نہریں چل رہی ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں جن سے آبپاشی ہوتی ہے، خزانے بھرپور ہیں، طاقتور فوج موجود ہے، میرے سوا اور کون ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی حکومت کی چابیاں دے دیتا ہے، وہ محض آزمائش ہوتی ہے، پھر جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور پھر وہ مدت جتنی کے لیے چاہتا ہے اس کے پاس بادشاہی رہتی ہے، اس کے بعد وہ اس سے چھین لیتا ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے بادشاہی، اور برے لوگوں کو بھی، نافرمانوں کو بھی، لیکن فور ٹیسٹ۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے رومیوں اور ایرانیوں سے سلطنت چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دی، اور یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ کفار کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی خبر جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے طلب فرمایا، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ شہر کی حفاظت کے لیے اس کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ کئی میل لمبے خندق کو آپ نے 10 صحابہ کے حصے میں 40 گز کا ٹکڑا تقسیم کر دیا تھا۔ پتھریلی زمین میں خندق کھودنا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام تھا۔ گرمی کے موسم میں فاقہ زدہ صحابہ نے یہ کٹھن کام 6 دن میں مکمل کر لیا۔ حضور علیہ السلام خود صحابہ کے ساتھ شریک کار رہے۔ دوران کھدائی ایک بڑی چٹان حائل ہو گئی جو صحابہ سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ سلمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کا نام لے کر آپ نے کدال مارا اپنے ہاتھ سے، آگ کے شعلے نکلے اور چٹان پارا پارا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس روشنی میں اللہ نے مجھے ایران کے محلات دکھائے ہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کدال مارا، پھر شعلے بلند ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے رومیوں کے محلات بھی دکھا دیے۔ تیسری دفعہ کدال مارا تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے صنعا کے محلات بھی دکھا دیے، یعنی یمن کے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آ کر بشارت سنائی کہ یہ تمام مقامات بہت تھوڑے عرصے میں آپ کے زیر نگی آ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے خوش ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام برحق ہے، سچی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد مدینے کے منافقین نے پھر اس بات پر تو مسخر اڑانا شروع کر دیا، یعنی آپ سے مذاق بنانا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بھائی رفع حاجت کے لیے جانے سے عاجز آ چکے ہیں، یعنی اتنے برے حالات میں ہیں، مگر روم اور شام کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ مگر دنیا نے دیکھا سن 1718 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی عرصے بعد شام، ایران اور صنعا وغیرہ مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ مالک الملک جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ایسی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو جو بظاہر حالات لگے ہیں اس کے مطابق وہ معاملات ہو، بعض اوقات ایسا بظاہر نہیں لگتا کہ ایسی چیز ممکن ہوگی، تو لیکن اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ خطاب فرمایا تھا تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں کہ اے اللہ آپ ملک کے مالک ہیں، آپ جسے چاہے ملک دیں اور جسے چاہے ملک چھین لیں اور جسے چاہے عزت دیں اور جسے چاہے ذلت دیں۔ اس میں دعا بھی ہے اور منافقین اور یہودیوں پر تعریض بھی ہے پھر کہ اللہ ملک کا مالک ہے، وہ جسے چاہے دے سکتا ہے اور جس سے چاہے چھین سکتا ہے۔ اس نے مدینہ سے یہودیوں کا اقتدار ختم فرمایا اور مکہ معظمہ سے قریش کا اقتدار ختم فرمایا، اور دونوں شہر اور ان کے جو ملحقات تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرما دیے۔ یہ حضرات بے سر و سامان تھے، ان کو صحاب مال اور صحاب شوکت سے غلبہ دیا اور فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ! اللہ ہی نے پھر فارس اور روم کا اقتدار بھی مسلمانوں کو دیا، وہ ان سے چھین کر ان ملکوں کا اقتدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو، صحابہ کو دے دیا۔ تو یہ لوگ فارس اور روم کی شان و شوکت اور کروفر کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے نا، اس سے مذاق بھی بنایا کہ اتنی بڑی بڑی یہ ریاستیں ہیں تو یہ خواب ان کے دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے وہ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی شان و شوکت، اور وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیوں نہیں دیکھتے جس نے ان کو اقتدار دیا؟ جو اقتدار دے سکتا ہے وہ اقتدار لے بھی سکتا ہے۔ ملک کا دینا اور چھین لینا، عزت دینا اور ذلت دینا، سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر عرب تو دیکھیے سارا کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام میں داخل ہو چکا تھا، تاہم عرب، ترک اور افغان قومیں مجموعی طور پر اسلام میں داخل ہوئیں۔ بڑے عرصے تک اسلام کی نعمت سے یہ محروم رہے، مگر جب قریب آئے تو ایک دن میں 4 لاکھ ترک مسلمان ہو گئے۔ افغان قوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا کچھ عرصے بعد پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب تو قومی طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے دعا کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تو جسے چاہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ تو دعا اس انداز میں سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ان ظالموں سے حکومت چھین لے جو انسانیت کے دشمن ہیں اور جو دنیا میں ناانصافی کو ترقی دے رہے۔ مولا کریم، ہم اس وقت عدل و انصاف کے علم بردار ہیں اور اس نظام کو پوری دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہی توحید خداوندی کے داعی ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا کے پیروکار ہم ہیں اور اصلی منہ کے مصداق بھی ہم ہی ہیں، لہذا حکومت اور دنیا کی رہنمائی ہمارے سپرد کر دے۔ ہم قائم بالقسط پر پورے اتریں گے، دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے جنگ کرتے ہوئے یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم مجری السحاب ومنزل الکتاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ تو جو بادلوں کو چلانے والا ہے اور کتاب کو اتارنے والا ہے اور جو باطل قوتوں کو شکست دینے والا ہے، اب ان کو شکست دے اور ہمیں ان پر نصرت عطا فرما۔ مسلمانوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا تو اللہ نے انہیں غلبہ عطا کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 50 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہو چکا تھا۔ حالانکہ قوموں کی زندگی میں 50 سال کا عرصہ کوئی بڑی اہمیت والا نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی یہ رواں دواں ترقی جنگ صفین پر آ کر رک گئی، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تنازع پیدا ہوا اور صفین کے مقام پر آپس میں لڑائی ہوئی، تو اسلام کی صداقت تو ہمیشہ قائم رہی۔ دین اپنے برہان اور حجت کے ساتھ تو ہمیشہ غالب رہا، مگر 50 سال کے قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پولیٹیکل طور پر بھی دنیا کو وسیع خطے پر، دنیا کے ایک وسیع خطے پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا۔ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ، جو کہ قرآن پاک کے ایک عظیم مفسر ہیں، انہوں نے احکام القرآن کے نام سے ہی صرف فقہی مسائل کی حد تک قرآن پاک کی تفسیر پیش کی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ کی تفسیر اور حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ ایسی کتابیں ہیں جن کی مثال گزشتہ 12 صدیوں میں نہیں ملتی۔ ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اگر کسی کے پاس وقت ہو مطالعہ کرے۔ حضرت شاہ صاحب نے اسلام کا فلسفہ اور نظام سمجھایا ہے، اور امام ابوبکر جساس نے قرآن پاک کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے۔ آپ مسلکن حنفی تھے اور آپ 2 واسطوں سے امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد بنتے ہیں اور 3 واسطوں سے امام ابو حنیفہ کا سلسلہ ان سے قائم ہوتا ہے۔ تو امام ابوبکر جساس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سلطنت عطا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو دیکھیے جو انصاف قائم کرے گا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کافر، مشرک اور ظالم شخص امت کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ کافر اس کا اہل نہیں اور فاسق اس کا پابند نہیں۔ ایسے لوگوں سے حق اور انصاف کی بجائے ملوکیت، شہنشاہیت، ڈکٹیٹرشپ اور ظلم و جور کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔
امت کی رہنمائی کے لیے ایماندار اور عادل لوگوں کی ضرورت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایران کے کسرا وغیرہ اور ان کے حواری عام لوگوں سے بیل اور گدھے کی طرح مشقت لیتے تھے، اور انہیں اپنی فلاح و بہبود یا آخرت کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں تھی کہ ظالمانہ نظام کو ختم کیا جائے اور نبی آخر الزمان کو مبعوث کیا جائے، جو اسلام کا عادلانہ توحید اور اطاعت پر مبنی نظام قائم کرے۔ چنانچہ جب تک مسلمان ان اصولوں پر قائم رہے، کوئی دوسری قوم ان کے مقابلے پر نہیں آئی، اور 650 سال تک مسلمان دنیا میں غالب رہے۔ پھر جب انہوں نے خود مجموعی طور پر اس نظام سے روگردانی کر لی تو ان کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ آج اسی وجہ سے بے انصاف سے ہی ہٹنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری قومیں ان کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ تو عزت اور ذلت کے حوالے سے یہاں پر فرمایا کہ اے اللہ، حقیقی مالک تو ہی ہے، اے مالک الملک، حقیقی مالک تو ہے، اور تو عز من تشاء، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ تو نہیں اعلیٰ اسلام کو عزت بخشی، ایمان کی دولت دی، نیکی کا راستہ دکھایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی توفیق بخشی، اور پھر ظاہر اقتدار بھی عنایت فرمایا۔ تو ذل من تشاء، وہ تو جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے، یہ بھی تیری ہی صفت ہے۔ کفر، شرک، نفاق، نافرمانی، بدعت سب ذلت کی چیزیں ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحم اللہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انقلنا من ذل المعصیت الی عز الطاعت، یعنی اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے اٹھا کر اطاعت کی عزت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی معصیت یہ ذلت ہے۔ بزرگان دین کا بھی یہی مقولہ ہے، من یعص اللہ فہو سفلہ، یعنی کمینہ سفلہ کسی ذات یا خاندان سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ شخص ذلیل ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا بیدک الخیر، مولا کریم تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں خیر اللہ کے یعنی خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، وہاں شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر تو یہ فرمایا نا کہ ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ساری خیر اور شر اصل میں اللہ ہی کے قبضے میں ہے، لیکن ایک کے ذکر پر یہاں پر اکتفا فرمایا، دوسری چیز اسی سے سمجھ میں آ گئی۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ مقام دعا ہے اس لیے خیر پر اکتفا کیا گیا، اور شر کی نفی بھی نہیں کی۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ شر تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا چونکہ دعا کا مقام ہے، تو خیر پر اکتفا کیا گیا، کیونکہ مانگنے والا اسی بات کا ذکر کرتا ہے جس سے اس کا مطلب ہو۔ جب لینا ہے تو یہی کہے گا کہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اس موقع پر یوں کیوں کہے گا کہ آپ کے ہاتھ میں شر بھی ہے؟ کیونکہ چاہیے نہیں نا شر، چاہیے تو خیر۔ تو پھر آخر میں فرمایا کہ انک علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو۔ یہاں پر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ چونکہ ہر چیز اللہ کی دستے قدرت میں ہے، خیر بھی شر بھی، مگر یہاں پر صرف خیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو، شر کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی پھر سمجھ آ گیا کہ جو چیز واقع میں شر نظر آتی ہے وہ شر محض نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ صرف شر ہوتی ہے بلکہ شر اضافی ہوتی ہے، کیونکہ شر میں کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا خالق ہونے کے لحاظ سے دونوں چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ جیسے فرمایا جعل الظلمات والنور، کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بھی اور روشنیاں بھی پیدا کی۔ تو مجوسیوں کا یہ عقیدہ کہ خیر اور شر کا خالق علیحدہ علیحدہ ہے سراسر باطل ہے، یہ تو ثنویت ہے جو سراسر شرک ہے۔ فرمایا انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ تمام تغیرات اور تمام تقلبات تیرے ہی دست قدرت میں ہیں۔ تو الفاظ کے عموم نے یہ بتا دیا کہ اوپر جو چیزیں مذکور ہیں ان کے علاوہ اور تمام چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔ اور پھر دن اور رات کا ذکر ہوا، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی شب و روز کو چھوٹا بڑا کرتا ہے۔ کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے رات مختصر ہوتی ہے۔ موسموں کے تغیر و تبدل میں یہ مشاہدہ آتا رہتا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں بھی ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کو پلٹیاں دینا اسی ذات کا کام ہے۔ جب تک اس کو منظور ہے لیل و نہار کا یہ نظام چلتا رہے گا۔ رات اور دن کی تشبیہ جو ہے نا مصائب اور آسائش سے بھی ہو سکتی ہے۔ مصائب عند قوم فوائد، یعنی ایک قوم کے مصائب اور آلام دوسری قوم کے لیے عیش و راحت کا سامان بن جاتے ہیں، جس سے روم اور ایران کی جو کفار کو جو شکست ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا مقام تھا۔
اور پھر فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، جس طرح گٹھلی سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دینا، انڈا مردہ ہے اس سے زندہ بچہ پیدا کر دینا، بے جان پانی کے قطرے سے زندہ انسان کو پیدا کر دینا، اور کافر سے مومن کی تخلیق کرنا، سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے۔ حضرت حسن عطا نے اس کا یہ معنی بتایا کہ مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے، یعنی مومن کی اولاد کافر اور کافر کی اولاد مومن بھی ہوتی ہے، مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے یہاں پر، اس طرح مراد لی ہے انہوں نے۔ تو چاہے تو مردہ کو زندہ سے نکال دے، اور جیسے زندہ جانور سے مردہ انڈا پیدا ہو جاتا ہے، نیکوکار بلکہ پیغمبر جیسی عظیم الشان ہستی سے کافر اور ناہنجار اولاد کا پیدا ہونا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ تغیرات اور تصرفات سب تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، تو روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ بعض کو آسانی کے ساتھ رزق پہنچاتا ہے کہ انہیں کوئی مشقت ہی نہیں اٹھانی پڑتی، اور ملتی بھی اتنی زیادہ ہے جو شمار سے باہر ہو۔ جیسے سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ سلطنت اور ہر چیز ہماری عطا کردہ ہے، جس کو چاہو دے دو اور چاہو تو روک لو، یہ بغیر حساب کے ہے، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یہ ہماری بخشش ہے اور آپ کو اختیار بھی دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رعایت فرمائی، مگر دوسری جگہ یہ بھی فرمایا لمن یشاء ویقدر، جس کی چاہے روزی تنگ کر دے۔ ساری دنیا کے ملوک چاہیں تو کسی کو ایک دانہ گندم کا نہیں دے سکتے، اس کی مصلحت کو اس کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے دعا کے انداز میں فرمایا اے مولا تو جسے چاہے روزی عطا کرتا ہے بغیر حساب کے، یعنی بے حد بے شمار، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے روزی چھین لیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو قدرت خداوندی کے مظاہرے بہت سارے یہاں پر اس میں سے چند باتیں مینشن کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے جو نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فرماتے ہوئے پھر یہ بھی ساتھ جو ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، پورے عالم میں اس کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ کسی ایریے میں دیکھیں رات ہوتی ہے اور وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، کسی دوسری ایریے میں رات ہوتی ہے تو بہت بڑی ہوتی ہے، کسی میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، کہیں دن بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرتوں کے مظاہرے ہیں۔ یہ نظام جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، کسی بھی مخلوق کو قدرت نہیں ہے اس کے خلاف کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، تو خاص طور پر تو ایک انسان نطفہ بے جان سے زندہ انسان بن جاتا ہے، انڈے سے بچہ نکل آتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اور خاص طور پہ بتایا میں نے جیسے کہ الحسن اور عطا نے اس کا یہ معنی بتایا کہ مومن کے ہاں کافر اور کافر کے ہاں مومن پیدا ہو جاتے ہیں، سب چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ و شکر للہ، یہ ہماری آج کی آیات تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہم بھی دن رات دیکھتے رہتے ہیں لیکن بہت غفلت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ایک ایک کائنات کی چیز کو دیکھتے ہوئے، کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے، معرفت اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے اور ہم نے کلام پاک کو پڑھا۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ آپ سب حضرات کا یہاں پر آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اس کا بہت اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر بھی ادا کریں۔ سجدہ شکر ہر وقت بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرفتن دور میں، اور اتنی مصروف زندگی ہے سب کی، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی چیز کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں یہاں پر لا کے بٹھا دیں تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ۔ آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا اور آپ کا یہ سننا قبول و منظور فرمائے، اور میرا بھی آپ کو یہ بتانا قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے اندر جو بھی اخلاق رذیلہ ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اخلاق حمیدہ میں بدل دے۔ ہم سب جو بیماریاں ہیں جسمانی یا روحانی، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاء کلی میں بدل دے۔ سب کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو، جن کے والدین حیات ہیں، ان کو صحت سلامتی ایمان والی عافیت والی بغیر محتاجی والی برکتوں والی خوشیوں والی اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔
اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی بہترین مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ایسی تربیتیں اپنی اولادوں کی کریں کہ ہماری اولادیں بھی کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور اللہ کا یہ کلام، اس کا علم جتنا بھی جس کے پاس ہے اس کو آگے سکھائیں، اوروں کو بھی لے کے حریص ہونا چاہیے ہمیں اس چیز میں۔ آج ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں میں بہت حرص کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ویسی چیز ہمارے پاس بھی ہو، لیکن رشک اگر جائز ہے نا تو یہ دین میں کسی پر رشک جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی اپنے کلام پاک کا اور دین کا صحیح سمجھ فہم ہمیں عطا فرمائے، اس قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کا سرور بنا دیں۔ جس نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرما دیں، مزید کا بھی شوق عطا کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس کے بھی دل میں جو دعا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی ہر مراد کو پورا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیے رکھیں، اور ہمیں دوبارہ توفیق دیں کہ ہم کل پھر آ کر بیٹھیں، اور انشاءاللہ بإذن اللہ ہم اگلی آیات کو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ ہم سب کو انصاف پسند بنا دے، جیسا کہ آج کی آیات کا ایک خاص میسج تھا کہ جو انصاف پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حکومت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی انصاف پسند حکمرانوں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سب مظلوموں کی مدد فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔